عریشہ کی مایوں تھی مگر وہ اپنے کمرے میں اداس بیٹھی تمکین اور انشا کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ تمکین کی طرح اس سے بھی شزا کو اپنی دوستی اور زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ انشا عدنان کی رخصتی کی وجہ سے مایوں میں اپنی آمد سے پہلے ہی معذرت کر چکی تھی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تمکین نے بھی عین ٹائم پر عریج کی غیر حاضری کا عذر پیش کر کے اپنے نہ آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ تبھی وہ ملول بیٹھی تھی۔ شہزین خان کچھ دیر تو ڈانس میں حصہ لیتی رہی تھی، پھر تھک گئی تو سب سے ایکسکیوز کر کے اکیلی بیٹھی عریشہ کے پاس چلی آئی، جس سے سب کے اصرار کے باوجود باہر لونج میں چل کر بیٹھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شہزین نے اس سے پوچھا تھا، عریشہ، تمہارے ذہن میں میرے اور اسمیر کے تعلق کو لے کر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے نا؟ عریشہ نے اس کے سوال پر قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، نہیں، پہلے میں ایسا سوچتی تھی کہ شاید آپ اسمیر کے اندر تک اتری ہوئی ہیں، مگر جب سے میں نے اس کے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سنا ہے تب سے کوئی بھی غلط سوچ میرے دماغ میں نہیں آئی۔ تھینکس۔ عریشہ کی صاف گوئی پر شہزین نے دل سے مسرور ہوتے ہوئے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسمیر بہت اچھا ہے عریشہ، بہت زیادہ پیار کرتا ہے وہ تم سے، اسے کبھی دکھ مت دینا۔ اس کی نصیحت پر عریشہ نے محض سر جھکانے پر اکتفا کیا تھا۔ کچھ لمحے جامد خاموشی کے نظر ہوئے تھے، جب عریشہ نے سرسری سی ایک نظر اپنے مقابل بیٹھی شہزین خان کے چہرے پہ ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، ایک سوال پوچھوں آپ سے؟ سچ سچ جواب دیں گی؟ ہاں پوچھو۔ وہ قدرے حیران ہوئی تھی۔ شہزین، کیا واقعی آپ نے کبھی اسمیر سے پیار نہیں کیا؟ ایک اور مشکل سوال۔ چند لمحوں تک تو وہ کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، تاہم عریشہ کو مطمئن اور سرخرو کرنے کے لیے اس کا بولنا ضروری تھا، تبھی اس سے لب کھولے تھے۔ اسمیر واقعی بہت اچھا لڑکا ہے عریشہ، مگر ہر اچھی چیز سے محبت ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی نایاب چیزیں کھوئی ہیں، اپنا قیمتی وقت، انمول احساسات، سنہری خواب اور محبت بھی۔ کاش مجھے اسمیر سے محبت ہو گئی ہوتی تو شاید میرے گالوں پر بھی زندگی کے حقیقی رنگ ہوتے، میری آنکھیں بھی روشن ہوتی۔ اس کی آنکھیں یاست میں ڈوبی ہوئی تھیں، لہجہ بھی شکستگی کا شکار تھا، تاہم عریشہ کے اندر گہرا اطمینان پھیل گیا تھا۔ پتہ ہے عریشہ، گھر بسانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا دل بسانا مشکل ہوتا ہے۔ گھر بسانے کے لیے رائٹ مین ملے نہ ملے، مگر دل آباد کرنے کے لیے رائٹ مین کا ملنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارے احساسات کسی رانگ مین سے وابستہ ہو جائے تو پھر اتنی کرچیاں بکھرتی ہیں اندر کہ انہیں کھینچ کر روح سے نکالتے نکالتے ساری عمر بیت جاتی ہے اور قرار نہیں ملتا۔ اس کے لہجے میں اس کا اپنا تجربہ بول رہا تھا۔ عریشہ کو اس سے دلی ہمدردی تھی، تبھی شاید اس سے پوچھا تھا، شہزین، آپ فرحان بھیا کے ساتھ خوش تو ہیں نا؟ ہاں، بہت خوش ہوں، آئی تھنک وہ ہر لحاظ سے رائٹ مین ہے۔ اس کا چہرہ واقعی خوشگوار ہو گیا تھا، لہٰذا عریشہ نے بھی سکون کی سانس بھری تھی۔ عریشہ، تم نے ابھی تک اسمیر کو اپنے ناٹک کے متعلق نہیں بتایا۔ آئی تھنک اب تو تمہیں اس پر اپنی اس جھوٹ موٹ کی مزدوری کا پول کھول ہی دینا چاہیے، وہ شگفتہ لہجے میں مشورہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ عین اسی لمحے اسمیر، جو اسے ہی بلانے کے لیے عریشہ کے کمرے کی طرف آ رہا تھا، شہزین خان کے قطعی غیر متوقع الفاظ پر وہیں راہداری میں ٹھٹک کر رک گیا۔ عریشہ اب شہزین کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، نہیں شہزین، یہ پول تب شادی والی رات ہی کھلے گا۔ بہت ستایا ہے اسمیر نے مجھے، میں بھی اب اسے خوب ستاؤں گی، جناب کو پتہ چلے آخر کس سے پالا پڑا ہے۔ اس کا ذہن عریشہ کے الفاظ پر مزید گھوم گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہے، اسمیر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لمحے اس سے اپنی ہی ٹانگوں پر کھڑا رہنا بہت دشوار ہو رہا تھا، لہٰذا کسی کو بھی کچھ بھی بتائے بغیر وہ چپ چاپ گھر سے نکل آیا۔ وہ سن گال پر ہاتھ رکھے عریج کے سامنے کھڑی سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور وہ شدت غصے میں دھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، بس، بہت فضول بول چکی تم، اور بہت برداشت سے کام لے لیا میں نے، اس کے بعد ایک لفظ بھی مت کہنا تمکین، وگرنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ تمکین نے اس کا یہ روپ بہت کم دیکھا تھا، وہ فطری طور پر کم کو اور نرم مزاج رکھنے والا بندہ تھا، بڑی سے بڑی بات کو صبر سے برداشت کر لیتا تھا، مگر اس لفظ رکھیل پر اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اسی لمحے لائٹ آ گئی۔ تمکین نے دیکھا
اس کی شرٹ خون سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے پر بھی سفید پٹی بندھی ہوئی تھی مگر وہ بھی سرخی لیے ہوئے تھی۔ یقیناً اس کی ٹانگوں پر بھی زخم آئے تھے کیونکہ گرے شلوار کئی جگہوں سے پھٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یکلخت تھی اس کا دل دھڑکا تھا، اپنی تکلیف بھول کر وہ فوراً اس کی طرف لپکی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ہفکی سے اسے سائڈ پر دھکیل کر وہ اس کے پہلو سے نکلتے ہوئے بیڈ روم کی طرف آ گیا تھا۔ تمکین اس کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ پلیز بتائیے مجھے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بے چین تھی۔ عریش نے قدرے حیرانگی سے اس کے اس انداز کو دیکھا تھا، تبھی نرم پڑتے ہوئے بولا تھا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گھر واپسی پر موسم خراب اور فاسٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ؟ آپ کا پورا جسم زخمی ہے اور آپ اسے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑکی واقعی بہت عجیب تھی۔ اسے شاید یاد بھی نہیں رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر قبل اسی شخص سے اسے تماچا رسید کیا تھا۔ عریش کا دل دکھا تھا، اپنے عمل پر شرمندگی بھی محسوس ہوئی تھی، مگر اس کے الفاظ غلط تھے۔ تب بھی وہ دل گرفتگی کے عالم میں سوچتا رہ گیا تھا، میرے جسم پر لگے زخموں کو دیکھ کر بے چین ہو گئی ہو؟ کبھی روح کے زخم بھی دیکھو تمکین، میری گھائل روح نظر کیوں نہیں آتی تمہیں؟ مگر وہ یہ بات اس سے نہیں کہہ سکا تھا۔ قدرے ندامت اور خفگی کے ملے جلے احساسات لیے وہ پل کے مون گیا تھا۔ اب تمکین کو اپنے طرز عمل پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی شرمندگی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ ایک باؤل میں تھوڑا سا پانی ڈال کر لے آئی تھی، پھر عریش سے اجازت لیے بغیر اپنا دوپٹہ بھگو کر اس کے چہرے پر کہیں کہیں لگے خون کے نشانات کو صاف کرنے لگی تھی۔ سوری، پلکیں کھول کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ محض یہی کہہ سکا تھا۔ تمکین البتہ اس کی سوری پر بھی خاموشی رہی تھی۔ موسم اب بے حد اچھا ہو گیا تھا، سردی کا احساس بھی حد سے سوا ہو کر بڑھ گیا تھا، لہٰذا اس سے اٹھ کر پہلے تمام کھلی کھڑکیوں کو بند کیا، پھر عریش کے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹتے ہوئے بولی، مجھے طوفانی موسم سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچپن سے ہی گرجتے بادل اور چمکتی بجلی مجھے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ میرے پاس سیل نہیں تھا، ورنہ آپ کو کال کر کے تمام صورتحال سے آشنا کر جاتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کی لاپرواہی پر بہت رنج اور غصہ رہا تھا۔ سوری عریش، وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو غلطی کر کے بھی اس پر پردہ ڈالنے کے لیے فضول اکڑی رہتی ہیں۔ عریش کے دل میں اس کے لیے کوئی بدگمانی نہیں تھی، تاہم پھر بھی اس نے کوئی وضاحت پیش کر کے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سو جاؤ تمکین، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پلکیں موند کر اس سے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لیے تھے۔ عریش، کیا آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سادہ لہجے میں پوچھا تھا۔ جواب میں وہ آنکھیں کھولے بغیر آرام سے بولا تھا، نہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم میری عزت ہو۔ جتنی محبت میں نے تم سے کی ہے، اپنی ماما کے بعد اور کسی سے نہیں کی۔ میں آئندہ تمہاری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہ سنوں جو میری غیرت پر چوٹ کرے، اسے وارننگ سمجھو یا ریکویسٹ، لیکن یہ بات تمہارے ذہن سے نکلنی نہیں چاہیے۔ تمکین پہلی بار اس کے لہجے میں بے پناہ سختی محسوس کر رہی تھی۔ اسے رونا بھی آ رہا تھا، تاہم وہ اس سے مزید کچھ بھی کہے بغیر رخ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ اس رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکی تھی۔ اگلی صبح دن کے اجالے میں اس نے عریش کو دیکھا تھا، جو سر تا پیر زخموں سے چور تھا۔ وہ حیران تھی کہ عریش اتنا گھائل ہونے کے باوجود خود اپنے پیروں پر چل کر گھر کیسے آ گیا تھا، کیسے ڈرائیونگ کی ہوگی اس نے، کیسے گیٹ کھول کر اندھیرے میں لاؤنج تک کا فاصلہ طے کیا ہوگا اس نے۔ وہ کیا کیا سوچ کر بدگمان ہو رہی تھی اور عریش کی مصیبتوں میں گھرا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے چڑیا سے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ابھی تک گہری نیند کے حصار میں لیٹا سو رہا تھا، لہٰذا وہ اس کے پہلو سے آہستگی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ خود کو فریش کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے حسن ملاج فون کر کے اپنی ماما کو عریش کے ایکسیڈنٹ سے باخبر کرنے کا کیا تھا۔ اگلے 25-30 منٹ میں آسیہ بیگم، رضا صاحب، رخسانہ بیگم، سعید صاحب، فاروق صاحب، سمیہ بیگم اور عاشر سبھی احمد کاٹیج میں جمع تھے۔ عریش کو تمکین کا یہ اقدام بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تاہم اب ان سب کو تسلی دینے کے لیے انہی کے درمیان بیٹھا بول رہا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں ماما، بہت معمولی چوٹیں ہیں، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ کیوں پریشان نہ ہوں؟ میرا تو دل کام گیا تھا یہ خبر سن کر، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ رخسانہ بیگم واقعی بے حد پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔
अरीज उनकी इस तर्जा तफक्कुर पर निहाल ही होकर रह गया था। बाकी सब लोग भी उसके लिए फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे थे। प्लीज़ डोंट वरी मामा, कल मौसम ख़राब था और मुझे अर्जेंटली अपने एक दोस्त से मिलने जाना था, लिहाजा तमकीन को डिस्टर्ब ना करने के हाल से मैं चुपचाप घर से निकल गया। वहाँ बातों में ना तो मौसम की खराबी का पता चला, ना वक्त गुजरने का। रात 10 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला तो शदीद ख़राब मौसम की वजह से सीधे रास्ते पर ड्राइव न कर सका, क्योंकि वो दरख्त गिरने की वजह से ब्लॉक था। मुझे अपनी नहीं सिर्फ तमकीन की फ़िक्र थी, क्योंकि ये घर पर अकेली थी। इसीलिए उल्टे सीधे रास्तों पर फास्ट ड्राइविंग की वजह से गाड़ी कब सड़क से उतर कच्चे रास्ते पर बेकाबू हो गई, मुझे कुछ खबर ना हो सकी। वो तो भला हो उस टैक्सी ड्राइवर का जो मेरे सामने से आ रहा था। उससे मुझे ज़ख्मी हालत में करीबी अस्पताल पहुंचाया और ज़रूरी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मेरे होश में आते ही इसरार पर मुझे घर तक छोड़ गया, वगरना तमकीन से कुछ बैद नहीं था कि ये मुझे जान से मार डालती। तमकीन खामोश निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए उसकी रौदार सुन रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। पूरा दिन रुखसाना बेगम के साथ साथ दीगर लोग भी वहीं रहे थे। ताहम शाम की चाय के बाद फारूक साहब के कहने पर उन सब ने वापसी का प्रोग्राम बनाया था। रुखसाना बेगम का इरादा तमकीन के पास ही ठहरने का था, मगर वो तमकीन को अरीज की दरमियानदारी और खिदमत का मौका फराहम करके उनके बीच गायल फासलों को कम करने के गर्ज से इन दोनों को ढेर सारा प्यार करके सईद साहब के साथ हसन विलाज वापस चली आई थी। अशर तैयारे गैर में आकर मज़ीद बिगड़ गया था। कोई यहाँ उसका अपना बिजनेस था, मगर फिर भी उसने 1% तवज्जो भी कारोबार पर नहीं दी थी। वो ऑफिस में होता तब भी लड़कियों से खेलता और ऑफिस में ना होते हुए भी लड़कियां ही उसके करीब रहती थीं। देर रात तक मुख्तलिफ नाइट क्लब्स में उसे ना तो पाकिस्तान याद आता था, ना पाकिस्तान में बसने वाले अपने लोग। वो यहाँ रहकर जैसे खुद अपने आप को भी भूलता जा रहा था। वो यहाँ रहकर नशा भी करने लगा था, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ उसकी सेहत तेज़ी के साथ गिरती जा रही थी। सईद साहब बिजनेस के सिलसिले में उसे बिना इत्तला किए अचानक न्यूयॉर्क पहुंचे तो उसका हाल देखकर शॉक्ड रह गए। वो अपने आप को इस हद तक भी तबाह कर सकता है, उन्हें अंदाज़ा नहीं था। तभी उन्होंने किसी को भी कुछ बताए बगैर फ़ौरन पाकिस्तान कॉल करके शीशा और उसके बच्चे को वहीं बुलवा लिया था। किसी भी बाप के लिए अपने इकलौते बेटे को आंखों के सामने मरते हुए देखना आसान नहीं होता, लिहाजा वो भी अंदर से हिलकर रह गए थे। अशर के हाल की पेश नज़र उन्होंने शीशा से रिक्वेस्ट की थी कि वो जैसे भी हो सकता है उनके बेटे को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए, और शीशा ने उनके साथ साथ खुद से भी प्रॉमिस कर लिया था कि वो जैसे भी हो सका अशर को फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आएगी। अरीज, खाना खा ले फिर आपको दवा खिलानी है। मुकम्मल घरेलू जिम्मेदार औरतों के सरापे में ढली वो उससे पूछ रही थी, और अरीज के मिजाज आसमान को छू रहे थे। मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी तो बिना कहे खा लूँगा। उसका लहजा रूखा ही था। तमकीन की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अचानक हो क्या गया है। वो तो कभी उससे इस लहजे में बात नहीं करता था। वो उसके अंदाज पर हर्ट हो रही थी। थोड़ा सा खा लें प्लीज़, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। वो रो देने जैसी हो गई थी, लिहाजा अरीश ने टीवी से तवज्जो हटाकर निगाहें उसके मासूम से सादा चेहरे पर जमा दी। ले आओ। उसका हुक्म मिलते ही वो दौड़कर किचन में गई थी और कुछ ही देर के बाद खाना ट्रे में लगाकर ले आई थी। अरीश को कीमा मटर बहुत पसंद था। तमकीन ने इस वक्त उसकी यही फेवरेट डिश बड़ी मेहनत से बनाई थी, लिहाजा वो रुकबत से खाने में मशगूल हो गया था। झूठे मुंह भी उसे तमकीन को साथ खाना खाने की पेशकश नहीं की थी, जो कल सुबह से भूखी थी, और अरीज की फिक्र में उससे रोटी का एक नवाला भी हलक से नहीं उतारा गया था। वो खाना खा चुका तो उससे बर्तन समेट कर रख दिए, फिर उसकी दवा लेने चली आई। ये दवा खा ले। नहीं चाहिए, बेरुखी से कहकर वो बेड पर नींद दराज हो गया था। जवाब में तमकीन महज बेचारगी से उसकी तरफ देखती रह गई थी। मुकम्मल ब्लैक सूट में मलबूस इस वक्त वो बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। अरीज की टांगों में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उससे मुकम्मल बेनियाजी बरतते वो अपनी तकलीफ़ उससे छुपा भी नहीं रहा था, लिहाजा तमकीन होती ये फरीसा भी सर अंजाम देने बैठ गई थी। नरम नरम हाथों से उसकी टांगें दबाते हुए वह हसत रंजीदा दिखाई दे रही थी। खनेरी पलकें मसलसल झुकी हुई थीं। तभी वो कन अखियों से उसकी तरफ देखते हुए बोला था, मैंने डाइवोर्स पेपर तैयार करवा लिए हैं। किसी सियासी मसले की वजह से 2-3 रोज़ के लिए कोर्ट बंद है।
جیسے ہی وہ پیپرز مجھے ملے میں سائن کر دوں گا۔ آئی تھنک اب تمہیں غمزدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے وہ اس کے زخموں پر مسلسل نمک پاشی کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے الفاظ پر تمکین کی آنکھیں لبالب آنسو سے بھر آئی تھیں، جنہیں اس سے قطعی اریج سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ آنسو خوشی کے ہیں یا افسوس کے؟ وہ کہاں اسے ہرٹ کرنے سے باز آ رہا تھا؟ تمکین کو اس لمحے اپنی جان سخت اذیت کے عالم میں پھنسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اریج کو اس کا حال لطف دے رہا تھا، تبھی وہ اسے مزید تنگ کرتے ہوئے بولا تھا، کوئی نیکی اگر کر ہی لی ہے تو دل سے کرو، آج کل کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ تمکین اس کے اس رویے کی عادی نہیں تھی، لہٰذا پرشکوہ انداز میں تڑپ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سسک اٹھی۔ کیا ہوا؟ اشر یاد آ رہا ہے؟ وہ اتنا ظالم کب تھا؟ تمکین کی روح اندر سے بلبلا اٹھی تھی، آنسوؤں کے بہاؤ میں بھی مزید روانی آ گئی تھی، سب کے سارے بند جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ اریج سے دور جاتی، اریج نے مسکراتے ہوئے سرایت سے اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے خود پر گرا لیا۔ تمکین اس کے اس انداز پر بھی محض حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ عریشہ کی شادی کی تمام رسومات بخیر و عافیت انجام پا گئی تھیں۔ نورینہ بیگم شہریار صاحب کی سنگت میں بے حد مسرور تمام امور نپٹاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ شہریار صاحب نے کل رات انہیں عریشہ کی مصوری کے بارے میں حقیقت بتا دی تھی۔ چند لمحوں تک تو اپنی بیٹی کے اتنے کامیاب ڈرامے پر حیرانگی سے گنگ کھڑی شہریار صاحب کا منہ دیکھتی رہی تھیں۔ بعد ازاں اذان سے اس کی نسبت کے جبری فیصلے پر قدرے ندام ہوتے ہوئے وہ بے حادثہ رو پڑی تھیں۔ واقعی اگر شہریار صاحب ان کی زندگی میں دوبارہ نہ آتے تو وہ کبھی بھی کچھ درست نہ کر پاتی۔ اس وقت بھی شہریار صاحب نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پونچھ کر انہیں خود میں سمو لیا۔ رو مت پاگل عورت، یہ خوشی کا موقع ہے، یقیناً ہماری پیاری بیٹی کے لیے ازمیر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ازمیر کو بتایا اس نے کہ نہیں؟ ان کے کندھے سے سر اٹھا کے بھیگی ہوئی پلکوں سے فوراً انہوں نے پوچھا تھا۔ جواب میں شہریار صاحب مسکرا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، پتہ نہیں، یہ خالصتاً بچوں کا آپس کا معاملہ ہے، فی الحال میری بیٹی نے صرف تمہیں باخبر کرنے کی اجازت دی ہے۔ جی ہاں، جیسا باپ ویسی اولاد، وہ چڑی تھی۔ تبھی شہریار صاحب کھلکھلا دیے تھے، مانتی ہو نا ہم باپ بیٹیوں کی عقل اور ذہانت کو؟ نہیں مانتی، میں کرتی ہوں جا کر عریشہ کی طبیعت صاف۔ خبردار، جو بھرے ہجوم میں میری بیٹی کا پول کھولا تو۔ وہ ان کے پیچھے ہی لپک کر کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ عریشہ اس وقت ماہم شاہ کے قریب بیٹھی تھی اور وہ اسے تمام حقیقتوں سے باخبر کرتے ہوئے معافی مانگ رہی تھی۔ عریشہ کے لیے اس کا ازمیر سے محبت کا اعتراف کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ ازمیر کی ذات سے اس کی جنوں خیز محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ تمام مراحل سے فراغت کے بعد اسے بالآخر ازمیر کی ڈیکوریٹڈ کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ازمیر اس وقت صالحہ بھابھی اور ہائیکہ بیگم کے درمیان بیٹھا ان کی نصیحتیں سن رہا تھا۔ فرزانہ بیگم نے بھی اس موقع پر ان سے معافی مانگ لی تھی۔ بے مثال کاٹیج کے برابر میں ان کا بنگلہ بھی تکمیل پا چکا تھا۔ ازمیر کی ضد اور اصرار پر عریشہ کی رخصتی ان کے نیو بنگلے پر ہی ہوئی تھی۔ کڑی ریاستوں اور دعاؤں کے بعد بالآخر اس نے اپنے محبوب کو پا لیا تھا۔ اس لمحے خدا پاک کی ذات کا وہ جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ آنکھوں میں جانے کیسے کیسے ارمان اور خواب سر اٹھا رہے تھے۔ گاؤ تکیے سے ایزی انداز میں ٹیک لگائے بیٹھی وہ ازمیر کا انتظار کر رہی تھی، جب تقریباً 2 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مارے تھکن اور نیند کے عریشہ کا حال برا تھا، تاہم ازمیر کی آمد پر وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں اب تک؟ قطعی اجنبی لہجے میں روڈ انداز کے ساتھ دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں عریشہ نے اسد حیران ہوتے ہوئے فوراً اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اٹھو اور جا کر اپنی اصلی شکل میں واپس آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب مت کرنا۔ چہرے پر تناؤ لیے وہ بیڈ پر ٹک کر اپنی شیروانی اتار رہا تھا۔ جواب میں عریشہ بس حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ سنا نہیں تم نے؟ یوں پاگلوں کی طرح میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں کہ عریشہ سر سے پاؤں تک جل کر خاک ہو گئی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گئی اور نوچ نوچ کر اپنا تمام زیور اتار ڈالا۔ بس خوش ہو اب؟ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ فضول میں ماما سے کی گئی تمہاری بکواس سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی میں۔
اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ شدید اشتعال میں وہ اپنا ڈرامہ بھی بھول گئی تھی۔ ازمیر شاہ کی سلگتی نگاہیں بڑے گہرے انداز میں اسے سر تا پیر تک گھور رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کے سوال پر ہی اسے بھکلا کر اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تھا، اور پھر یوں اچانک غیر متوقع طور پر اپنا پھول کھل جانے پر وہ شرمندگی سے زمین میں گھڑ کر رہ گئی تھی۔ اشر اپنے گھر میں شزا کی موجودگی سے سخت خائف ہوا تھا۔ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر پھر سے اس کے پرانے زخم ہرے ہونے لگے تھے، لہٰذا اس سے اپنے نقصان کا انتقام لینے کے لیے اس نے صبح اور شام اسے مینٹلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک دن میں کئی لڑکیوں کو اپنے گھر لاتا۔ شبزا اگر لب کھولنے کی جسارت کرتی تو اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ روز بروز اس کی گرتی ہوئی صحت نے اندر سے شبزا کا جگر کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ مسلسل کڑ کڑ کر وہ خود نفسیاتی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اشر کو تمکین سے جدا کرنے کی سازش ہی کیوں کی، کیوں ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی بھی تباہ کر لی۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ اس کا پچھتاوا بڑھ رہا تھا اور وہ ہارتی جا رہی تھی۔ اب اس نے اشر کی حرکتوں پر کڑنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت عبادت کرنے میں یا اپنے نصیب پر آنسو بہانے میں صرف ہوتا تھا۔ اشر کو نہ تو اس کی پرواہ تھی، نہ اپنے 2 سالہ بیٹے سعد کی، جو بے حد پیارا تھا اور بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ شیزا نے پاکستان میں سب کو یہی بتایا تھا کہ وہ خوش ہے اور اشر اس کا خیال رکھتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اسے اشر کی نگاہوں میں ذرا سی عزت بھی حاصل نہیں تھی۔ وہ وقت ضرورت نہایت حقارت سے وہ اس کو مخاطب کرتا تھا اور ضرورت پوری ہو جانے پر یوں پرے دھتکار دیتا تھا جیسے وہ کوئی غلیظ چیز ہو، مگر اس کے باوجود وہ صبر سے اس کی خدمت کر رہی تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اکثر وہ شراب کے نشے میں دھت گھر واپس پہنچتا تو وہ اسے اپنے کمزور باہوں کا سہارا دے کر اندر بیڈ روم تک لاتی، اس کے جوتے اور موزے اتارتی، کمبل دیتی۔ اس روز وہ گھر پر تھا اور اپنے بیڈ روم میں اندھیرا کیے ڈرنک کر رہا تھا جب وہ روم صاف کرنے کے غرض سے وہاں چلی آئی۔ نشے کے باعث اسے شزا کی نازک حالت کا اندازہ بھی نہ ہو سکا، لہٰذا اس کے بے ہوش ہونے تک وہ اسے پیٹتا ہی رہا۔ شیزا اس کی زیادتیوں پر جس قدر خاموش رہ کر اس کے ساتھ وفا نبھا رہی تھی، وہ اتنا ہی چڑھ کر اس پر اپنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ غصے میں ہوتا تو ننھے سعید کو روتے دیکھ کر اسے بھی 2 3 ہاتھ جڑ دیتا۔ کتنا زیادہ بدل اور بکھر گیا تھا وہ کہ شیزا کے لیے اسے سمیٹنا جیسے ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سرے عام اس کا مذاق اڑاتا تھا اور اپنے دوستوں میں ذلیل کرتا تھا، جواب میں وہ محض صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی۔ پچھلے 2 3 دنوں سے وہ تیز بخار کی زد میں تھا اور شیزا کی جیسے جان پر بنائی تھی، جن سے ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے، پھر خواہ وہ دکھ اور اذیت کے سوا اور کچھ بھی نہ دیں، ان سے لاپرواہ ہو کر جیا نہیں جاتا۔ وہ بخار میں بے سدھ پڑا تھا اور شیزا اس کا چیک اپ کروانے کے بعد اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر رات بھر اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں کرتی رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ رات بھر بے آرامی کے باوجود اگلے روز بھی وہ گھنچکر بنی کبھی اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی تو کبھی اصرار کر کے اسے دوا کھلا رہی تھی۔ اس کی اتنی ریاستوں کے باوجود اشر کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوا، البتہ اس کے مظالم میں کمی ضرور آ گئی تھی۔ وہ صحت یاب ہوا تو شیزا اس کے چیک اپ کے سلسلے میں زبردستی اس کے ساتھ چلی آئی، اور یہیں اسے ڈاکٹر جوزف کی زبانی یہ معلوم ہوا تھا کہ کثرت شراب نوشی کے باعث اشر اپنے گردوں کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے، لہٰذا جب تک اس کے لیے ایک نئے گردے کا بندوبست نہیں ہوتا، اس کی زندگی کی بقا کے بارے میں کچھ بھی کہنا درست نہ ہوگا۔ ڈاکٹر جوزف کے اس انکشاف پر وہ پتھر آ کر رہ گئی تھی، جبکہ اشر جو لاتعلق بنا بیٹھا تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ شام کو وہ لونج میں بیٹھا تھا۔ فار گاڈ سیک اشر، اب تو رحم کر لو خود پر، کیوں نہیں سمجھتے ہو تم یہ زہر ہے تمہارے لیے، میرا نہیں تو اپنے معصوم بچے کا خیال کر لو پلیز۔ شٹ اپ، میں اپنی زندگی خود اپنی مرضی سے جینے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جب شیزا انتہائی شکستہ انداز میں اسے قدموں سے لپٹتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری اشر، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، تم سے تمہاری خوشی چھینی ہے، مگر تمہیں رلا کر میں خود کب مسکرا پائی ہوں۔
قصور میں نے کیا ہے، سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ تم خود کو کیوں موت کی طرف دھکیل رہے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو ارشد، لمحے لمحے کی موت مت دو مجھے پلیز۔ یہ شزا اس شزا سے کتنی مختلف تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، تاہم پھر بھی اس کا غبار نہیں دھلا تھا۔ ایک ٹھوکر سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ آئی ایم سوری اسمیر۔ اس کے سخت رویے کی اصل وجہ سامنے آتے ہی عریشہ کی تمام تر خفگی ندامت میں ڈھل گئی تھی۔ جواب میں وہ جیسے پھٹ پڑا۔ شٹ اپ، تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ بہت بڑی اداکارہ ہو تم، اور میں تمہیں پرلے درجے کا احمق دکھائی دیتا ہوں جس کے جذبات سے تم اتنے دنوں تک کھیلتی رہیں، سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہیں۔ کیوں ایسا کیا؟ کیا افتاد پڑی تھی تم پر؟ وہ اس سے سخت کبیدہ خاطر دکھائی دے رہا تھا۔ عریشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا دل اپنی طرف سے کیسے صاف کرے۔ اسمیر، میں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری وجہ سے کیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بالآخر وہ سر جھکا کر انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی تھی۔ جواب میں وہ پھر سے بھڑک اٹھا۔ نیری بکواس ہے یہ۔ کس قدر بدگمان ہو رہا تھا وہ اس کی طرف سے۔ عریشہ کی آنکھیں لمحوں میں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ میری محبت بکواس لگ رہی ہے تمہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ماما نے میری نسبت اذان سے طے کر دی تھی؟ وہ جلد از جلد میری شادی بھی کرنا چاہ رہی تھیں، مگر میرا دل اذان کی رفاقت کو نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ماما سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اذان کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، لیکن وہ تم سے بدظن تھیں، اسی لیے انہوں نے میری خوشی کی بھی پرواہ نہیں کی اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ تم مجھ سے دور تھے، بارہا میرے اقرار محبت کے باوجود تم میرے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن تمہاری آنکھیں مجھ سے کہتی تھیں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، اسی لیے میں قربان ہونا نہیں چاہتی تھی۔ لہٰذا اپنے دوستوں سے اپنا دکھ کہا تو انہوں نے ہی مجھے اس ناٹک کا مشورہ دیا جس سے ہمارا ملاپ ممکن ہوا۔ کیا کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، اس فضول ڈرامے کے لیے کتنی مصیبتیں نہیں اٹھائیں، پھر بھی تم مجھ سے پر خفا ہو رہے ہو۔ وہ جانتی تھی اگر اس لمحے اس سے وضاحت نہیں کی تو دونوں کے بیچ غلط فہمیاں بڑھتی جانی ہیں، لہٰذا ساری بات صاف صاف کھول کر بیان کر دی تو اسمیر قدرے چونک اٹھا۔ نم نم سی پلکوں کے ساتھ سر جھکائے سوں سوں کرتی وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ تبھی وہ خود چل کر اس تک آیا تھا، پھر اس کے دونوں کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، ریلی، مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو تم؟ اس کے اقرار محبت پر حیران ہوتے ہوئے نہال ہی تو ہو گیا تھا۔ اب نہیں کرتی، خفگی سے کہہ کر رخ موڑتی وہ اپنے کندھوں پر دھرے اس کے ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ وہ پھر الجھا تھا، تاہم عریشہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر اپنا میک اپ صاف کرنا شروع کر دیا۔ عرشی، آئی ایم سوری یار، نو وے، میں نہیں بولتی تم سے۔ تم نے مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے کا سوچا بھی کیسے؟ غلطی ہو گئی یار، پلیز معاف کر دو۔ آئی پرومس آئندہ پوری زندگی میں کبھی ایسی گستاخی نہیں کروں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اسے میک اپ صاف کرنے سے باز رکھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں۔ وہ اب اسے ستانے کا مزہ لے رہی تھی اور اسمیر اس کی شرارت بھانپ کیا تھا۔ تبھی اس کے نازک سے وجود کو بھاؤں میں بھر کر اٹھایا تو وہ چیخ پڑی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بدتمیزی نہیں، لاتوں کے بھوتوں کو باتوں سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے کانوں کے قریب کیا تو عریشہ کی سانس جیسے اٹک کر رہ گئی۔ اسمیر کی اس درجہ قربت نے اسے بھکلا کر رکھ دیا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں اتنی خوبصورت اور یادگار رات کو فلموں کہانیوں کی طرح فضول کے جھگڑے کی نظر کر دوں گا؟ عریشہ کی گھبراہٹ اور کالوں کی سرخی اسے مزید لطف دے گئی تھی۔ تبھی وہ جان بوجھ کر مزید قریب ہوا تھا۔ اسمیر، پلیز، میری سانس رک جائے گی۔ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں سے بے حال وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے فاصلے پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ واہ، میں تمہاری سانس رکنے دوں گا بھلا؟ من پسند ہم سفر کی قربت اسے پاگل کر رہی تھی۔ عریشہ کے لیے اس کا یہ نیا روپ بہت پیارا تھا۔ تھینکس گندی عریشہ۔ اگلے ہی پل وہ اس کے ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے بھرپور سرشاری سے کہہ رہا تھا، اب تھینکس کس لیے؟ بامشکل نظریں اٹھا کر اس نے اسمیر کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں وہ اپنا بازو اس کے شانوں کے گرد حمائل کر کے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، اس ساری کوشش اور پلاننگ کے لیے جو تم نے میرے لیے کی، لو
اب رونمائی کا تحفہ بھی قبول کرو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اب عریشہ کی دھمکتی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے تھے، تو وہ بلش ہونے کے باوجود احتجاج کر گئی، یہ فاؤل ہے ازمیر، صبح سب لوگ مجھ سے رونمائی کا گفٹ پوچھیں گے تو میں ان کو کیا دکھاؤں گی؟ کتنی معصومیت سے وہ پوچھ رہی تھی۔ ازمیر سے اس لمحے اپنے دل پر قابو رکھنا محال ہو رہا تھا۔ اپنی پیشانی دکھا دینا۔ میں نہیں بولتی۔ کتنا پیارا تھا اس کا یہ انداز۔ وہ بے حادثہ کھلکھلا کر اسے خود میں سمو گیا تھا۔ کیوں نہیں بولتی تم؟ اتنے پاپڑ بیل کر تو اپنے ازمیر کو ملی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ کچھ لمحوں کی مدہوش کن خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا تھا، دیکھو عریشہ، جذبے اگر سچے ہوں تو منزل بھی مل ہی جایا کرتی ہے۔ شہزین خان کے ٹھکرانے کے بعد میں بہت بکھر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں کوئی فالتو شخص ہوں جس سے کسی کو بھی محبت نہیں ہو سکتی، مگر تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ کر میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آیا۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا عریشہ کہ میں تمہارے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ ابتدا میں مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تمہاری طرف بڑھا تو تم بھی شہزین کی طرح جھٹ میرے ظاہر کو دیکھتے ہوئے میری انسلٹ کر دو گی، لیکن بعد میں جیسے جیسے تمہاری محبت میرے دل میں بلند مقام بناتی گئی، میں نے خود کو چھوڑ کر تمہارے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ تمہاری خوشی، تمہاری عزت، تمہارا مستقبل، یہی مطلوب تھا مجھے۔ میں خود بے حال ہو کر خون کے گھونٹ پی کر دل پر جبر کرتا رہا، خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ تم صرف اذان جیسے خوبصورت اور سلجھے ہوئے لڑکے کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہو، لیکن دل نہیں مانتا تھا عرشی۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، اور پھر دیکھ لو قدرت کو میرے پرخلوص جذبات پر رحم آ ہی گیا۔ اس کا چہرہ سچی خوشی کا غمازی تھا۔ عریشہ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اعتراف سن کر پھر سے سرشار ہو گئی تھی۔ عرشی کچھ دیر پھر سے اس کی قربت میں مدہوش ہوتے ہوئے اسے سرگوشی کی تھی۔ جواب میں عریشہ جی جان سے متوجہ ہو گئی۔ اپنا سنبھالنا جیسے اس کے لیے بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ مما کہتی ہیں انہیں اپنے اکلوتے بیٹے سے پورے 12 پوتے اور پوتیاں چاہیے۔ واٹ؟ وہ جو اس کی قربت میں اپنے ہوش کھو رہی تھی، اس انوکھی فرمائش پہ جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی تو ازمیر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تب وہ اس کی شرارت سمجھ کر خود بھی ہنستے ہوئے اس کے کشیدہ سینے پر بے دریغ مکے برسانے لگی تھی۔ رونمائی میں ازمیر اب اسے ڈائمنڈ نیکلس پہنا رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں خدا کی پاک ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے من پسند ہمسفر کو دیکھ رہی تھی، جس کے سنگ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اب اسے زندگی کی ہر بہار کو خلوص سے خوش آمدید کہنا تھا۔ پورے 2 دن غصے سے گھر سے باہر رہنے کے بعد تیسرے روز وہ گھر واپس آیا تو شیزا گھر میں نہیں تھی۔ پورا گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ تب ایک لمحے کے لیے چونکتے ہوئے اس کا دل انجانے وسوسوں سے دھڑکا تھا، تاہم اگلے ہی پل یہ سوچ اس کے ذہن میں ڈر آئی تھی کہ ضرور وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے چلی گئی ہوگی۔ گھر کا لاک وہ دونوں ہی کھول سکتے تھے، ضرور اس نے اشر کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ذہن میں اس سوچ کے آتے ہی اس کا شفاف دل پھر سے شیزا کے لیے میلا ہو گیا۔ حالانکہ 2 روز گھر سے باہر رہ کر اپنا احتساب کرنے کے بعد اس نے خود سے پرومس کیا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکا انصاف کرے گا، اسے بلا وجہ ذہنی اذیت نہیں دے گا۔ تاہم اس وقت اجنبی دیس اور اجنبی شہر میں اس کی گھر سے عدم موجودگی نے اس کا ذہن پھر سے خراب کر دیا تھا۔ ابھی جانے وہ اس کے بارے میں مزید غلط کیا سوچتا کہ وہ ننھے سعید کے ساتھ برابر والی ہمسائی مسز جانسنس کے سہارے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ اشر کی نگاہ جو ہی اس پر پڑی وہ غصے سے لپک کر اس کی طرف بڑھا۔ ذلیل عورت، بنا مجھے انفارم کیے کس کے ساتھ عیاشی کرنے گئی تھی تم؟ ایک تماچا اس کی دائیں گال پر رسید کرتے ہوئے مسز جانسنس کے خیال سے وہ اردو میں ہی پھنکارا تھا۔ جواب میں شیزا کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ سعید اس غیر متوقع سچویشن پر بے حادثہ رو پڑا۔ تب مسز جانسن حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولی تھی، یہ کیا بدتمیزی ہے اشر؟ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ مکار عورت اسی سلوک کے قابل ہے۔ آپ جائیں پلیز یہاں سے۔ خالص انگریزی میں کہتے ہوئے اسے مسز جانسنس کی بھی انسلٹ کر دی تھی۔ جواباً وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، تم پاگل ہو گئے ہو،
یہ عورت پچھلے 2 روز سے ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، مجھے ساتھ لے کر گئی تھی۔ جاننا چاہو گے کیوں؟ تمہارے لیے اپنے گردے کا عطیہ دینے۔ تمہیں کیا پتا کتنی تکلیف سہی ہے اس نے، اور تم اسے مزید تکلیف دے رہے ہو۔ ترس آتا ہے مجھے اشیائی عورتوں پر، بڑی بے بس مخلوق ہیں۔ جتنا کچھ وہ اس ایک لمحے میں کہہ سکتی تھی انہوں نے کہہ ڈالا تھا، پھر اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہری تھی۔ اشر اب پھٹی پھٹی نگاہوں سے صوفے پر نڈھال بیٹھی شیزا کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے گردہ دیا ہے میرے لیے؟ کیوں؟ کس قدر بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ شیزا نے اس کے سوال پر بہتے آنسو رگڑ ڈالے تھے، پھر نم پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے سعید انکل سے پرومس کیا تھا کہ تمہیں زندگی کی طرف واپس لا کر رہوں گی۔ تمہاری وجہ سے پاکستان میں کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچے گا، لیکن میں ہار گئی اشر۔ جب گناہ گار تھی تو کسی سے ہار نہیں مانی تھی، مگر توبہ کرنے کے بعد تمہاری نفرت سے ہار گئی اشر۔ اگر تم زندہ نہیں رہو گے تو میں بھی یہاں سے زندہ پاکستان واپس نہیں جاؤں گی، اسی لیے قدم اٹھایا ہے میں نے۔ اشر یک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے ڈاکٹر جوزف سے تفصیلی بات کر لی ہے، وہ تمہارا آپریشن کرنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہوگی اشر۔ پھر دل چاہے تو اس اداکار کو معاف کر دینا، نہ چاہو تو تمہارے کسی بھی فیصلے پر اف نہیں کروں گی۔ محبت واقعی انسان کو کتنا بدل کے رکھ دیتی ہے۔ وہ جس کی محبت میں انسان سے حیوان ہو گیا تھا، اس نے اتنے دنوں میں ایک فون کر کے اس کی خیریت تک دریافت کرنا گوارا نہیں کی تھی، اور سامنے بیٹھی یہ لڑکی جسے وہ اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اپنے وجود کا حصہ نکال کر دہن کر آئی تھی۔ ایک لمحے میں گھڑوں پانی پڑا تھا اس پر، اپنی غلیظ سوچ اور گھٹیا حرکتوں پر یا اخلاقی ڈھیروں پشیمانیاں محسوس ہوئی تھیں۔ اسے تمکین سے محبت کی تھی، مگر اسے دکھ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دے سکا تھا، جبکہ شیزا نے اس سے محبت کر کے بھی تاحال دکھ ہی اٹھائے تھے۔ اس وقت لفظ سوری کس قدر چھوٹا، بے معنی اور بھونڈا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ کچھ پل سوچ کر اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تھا، مسز جانسن درست کہتی ہیں، ایشیائی عورتیں کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا شیزا؟ قصوروار تو میں بھی ہوں، تمکین کو خود میں نے الگ کیا، جو کچھ بھی غلط ہوا سب میری وجہ سے ہوا۔ پھر میں کیوں اتنے دنوں تک تم پر غصہ اتارتا رہا تھا، اور تم بھی کیوں پتھر کی مورت بنے سب کچھ سہتی رہیں؟ تم چاہتی تو مجھے اریسٹ کروا سکتی تھی، پھر کیوں نہیں کیا تم نے ایسا؟ کیوں تم مشرقی عورتیں ہمیشہ صبر اور برداشت کا نمونہ بنی رہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی تھی، تاہم اس سے پہلے کہ شیزا جواب میں کچھ کہتی، وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا لونج سے باہر نکل آیا تھا۔ شیزا کے لیے اس کے جذبات، اتنا احساس ہی کافی تھا۔ مارے خوشی کی اس کی آنکھیں پھر سے چھلک آئی تھیں۔ اگلے روز اشر کا کامیاب آپریشن ہو گیا تھا۔ اسے اپنا بال بال شیزا کے خلوص کے قرض میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہی تھی جو اس کے تمام بری عادتیں چھڑوا کر اسے زندگی کی طرف واپس لائی تھی۔ شیزا، آئی ایم سوری، آئندہ کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم جیسے کہو گی ویسے ہی کروں گا، اپنا خیال بھی رکھوں گا، ڈیلی سوتے ہوئے دودھ بھی پیوں گا، سگریٹ بھی چھوڑ دوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو، میں اب مزید بے سکون نہیں رہنا چاہتا۔ اگر وہ پہلی جیسی نہیں رہی تھی تو اشر بھی سرتا پا بدل گیا تھا، اسی لیے ساتھ کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے شیزا کا ہاتھ تھاما تو وہ اس کے مضبوط کندھے سے ٹیک لگا کر مسکرا دی۔ اوکے، جاؤ، معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کس دریا دل لڑکی سے واسطہ پڑا تھا؟ وہ دل سے مسکرا رہی تھی۔ بے شک ایک گردے کے بدلے زندگی بھر کی محبتوں کا یہ سودا ہرگز مہنگا نہیں تھا۔ بس یہیں تک برداشت تھی تمہاری؟ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب وہ مزے سے اسے باہوں میں بھرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ تمکین کی آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی تھی۔ آئی ایم سوری، اگلے ہی لمحے وہ پھر بولا تھا۔ جواب میں تمکین کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند اس کے سینے پر سر ٹکا کر چپ چاپ رو پڑی۔ اب بتاؤ، اریج احمد کی محبت میں زیادہ پاور ہے یا تمکین اریج کی نفرت میں؟ مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ تمکین چپ چاپ روتی رہی تھی۔ یار اب تو یہ رونا بند کر دو، اب تو معذرت بھی کر لی۔
تمکین کے آنسوں سے بے چین کر رہے تھے۔ تبھی وہ اس کے دراز بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ تاہم تمکین نے اب بھی اپنا مشغلہ ترک نہیں کیا تھا۔ چپ ہو جاؤ پاگل لڑکی، تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ہرگز تمہیں ڈائیورس دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نے پلان کیا تھا کہ پاکستان واپس آنے کی بجائے وہیں کسی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاؤں گا تاکہ تم اور اشر پھر سے مل جاؤ اور میں بھی لمحہ لمحہ سسک کر جینے سے بچ جاؤں۔ سچی تمکین، کچھ روز پہلے تک میری یہی سوچ تھی کہ تم خود پھر سے اشر کی کسٹڈی میں جانا چاہتی ہو، اسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہو، مگر میرے لیے تمہیں پا کر کھو دینا موت کے مترادف تھا، اسی لیے تم سے بھاگ رہا تھا، پر تم نے واپس بلا کر میری یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ میں ریلی تمہارے بغیر نہیں جی سکتا تمکین، جو چاہو قسم لے لو۔ وہ جس سرخ روئی کی متمنی تھی، وہ اعتراف اس نے اب کیا تھا۔ تمکین کے اندر تک سکون کی لہر سرایت کر گئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمکین کہ تمہیں اپنے لیے پریشان دیکھ کر مجھے کتنا قرار ملا ہے۔ یہ تصور ہی میرے لیے فرحت بخش ہے کہ تمہیں میری فکر، میری پرواہ ہے۔ پرسوں جس طرح تم موسم سے خوفزدہ ہو کر میرا ویٹ کر رہی تھی اور پھر مجھ سے الجھی تھی، یقین کرو تمہارا وہ انداز دیکھ کر پوری رات میرے اندر ہلچل مچی رہی تھی۔ پہلی بار محبت کے اطراف کے مراحل طے کرتا وہ اس کے دل کے اندر تک اتر رہا تھا۔ نمو، مجھے زندگی نے کبھی کچھ نہیں دیا، ہمیشہ مرحومیاں ہی مرحومیاں آئی ہیں میرے حصے میں۔ بہت رویا ہوں میں ذرا سی محبت کے لیے، اس خواہش کے لیے کہ کوئی تو ہو جس سے میں اپنے دل کی بات شیئر کر سکوں، جو میرے دکھ کو محسوس کرے اور میرے لیے روئے، میری خوشی پر خوش ہو۔ بولو نمو، کیا تم اپنی محبت سے میری تمام محرومیوں کا احسالہ کرو گی؟ کس قدر تشنگی تھی اس کے لہجے میں۔ تمکین کی ہر کسک قرار پا گئی۔ وہ اب بھی بس خاموشی سے سر ہلا کر عہد کر رہی تھی۔ تبھی اریج کو اچانک کچھ یاد آیا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے تمکین کو علیحدہ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا۔ بے وفا، بدتمیز لڑکی، ایک بات کی باز پرس کرنا تو میں بھول ہی گیا۔ اپنے ہر انداز سے وہ اسے حیران کر رہا تھا۔ تمکین کی سوالیہ نگاہیں اب اس کے وجیہہ سراپے پر تھیں۔ تم نے مجھ سے چھپایا کیوں کہ میں پاپا بننے والا ہوں؟ وہ زندگی میں پہلی بار اس درجہ مسحور دکھائی دے رہی تھی، تاہم اس کے سوال پر قدرے چونکتے ہوئے فوراً اس سے سر جھکا لیا تھا۔ کتنا گناہ تھا وہ، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بننے کا ناٹک کر رہا تھا۔ تمکین کی لرزتی پلکیں اور سرخ رخسار اس سے شرارت پر آمادہ کر رہے تھے، مگر وہ اپنے احساسات کنٹرول میں رکھتے ہوئے بہت اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھم کر بولا تھا، نمو، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ دیکھو جو بھی غصہ گلا ہے ابھی دور کر لو، بعد کی ساری زندگی ہم بہاروں سے منسوب کریں گے۔ بالکل، لیکن اب اگر آپ نے اشر کے حوالے سے مجھے کوئی طعنہ دیا نا تو میں بڑی ماں سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اپنے پرانے روپ کی طرف لوٹی تھی۔ اریش نے اس کی دھمکی پر بے خواستہ کہکا لگایا تھا۔ اوکے، منظور ہے، سارے حساب کتاب بعد میں، ابھی تم میری تیمارداری کرو نا۔ وہ پھر شرارت پر آمادہ ہوا تھا، لیکن تمکین اس کی چالاکی سمجھ کر اپنا دوپٹہ سمیٹتے ہوئے فوراً بیڈ سے اتر گئی تھی۔ اب آپ کی تیمارداری کرتی ہے میری چوتی؟ دروازے کے پاس پہنچ کر اسے چڑھانے کو کہتی ہوئی وہ مسکرائی تو اریج بھی فوراً بیڈ سے اٹھا، تاہم وہ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ لاک کر گئی تھی۔ اب کھلی کھڑکی میں کھڑی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اریج بے چارگی سے اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ بے شک قدرت نے تمکین کی صورت اس کی تمام محرومیوں کا ازالہ کر دیا تھا۔ سیل فون اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ ساکت بیٹھی اسے آف کیے بغیر جیسے فضا میں تخلیل ہو رہی تھی۔ عدنان اس کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی بھی کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لمحے اس کا دل جیسے کسی نے سینے سے نکال کر مٹھی میں مسل ڈالا تھا۔ عدنان کے بغیر تو زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ اپنے نقصان پر بلک بلک کر رونا چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ اندر جیسے درد کا گھٹن امیز دباؤ بڑھ گیا تھا۔ ابھی کچھ لمحوں کے بعد اسے ایک نہایت امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ اسی سلسلے میں اس کی پرنسپل سیکرٹری ہلکے سے دروازہ نوک کر کے اس کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ میڈم، میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، سب آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں۔ اس سے سیکرٹری کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ اپنی زمین بوس ہوتی ذات کے سانحے پر
وہ آفس میں بین کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، تبھی گم حواس کے ساتھ نڈھال سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ اپنا پرس اور سیل اس سے ٹیبل پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ سیکرٹری اس کے انداز پر جی بھر کے حیران ہوئی تھی۔ میڈم، آر یو اوکے؟ جو ہی کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلی، سیکرٹری اس کے پیچھے لپکی تھی، مگر وہ اپنے حواس میں ہی کہاں تھی جو اس کے سوال کا جواب دیتی۔ اس کے تصور میں تو محض عدنان کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھوم رہا تھا۔ پل میں پورے آفس اسٹاف کی توجہ اس کے لٹے پٹے سے سراپے کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سختگیر باس آخر کس صدمے کے تحت یوں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی ہیں۔ آفس سے گھر تک کا فاصلہ اس سے جیسے پولیس رات پر چلتے ہوئے طے کیا تھا۔ اس وقت جو درد اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، وہ درد تو اسے دادا جی کی وفات پر بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کیا تھا عدنان روف اس کے لیے؟ اس کی سانس، دھڑکن یا پھر جینے کا واحد مقصد؟ بلک بلک کر رونے کی خواہش میں جو ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، لڑکھڑا کر دہلیز پر گر پڑی۔ ٹانگوں میں جیسے اس کا بوجھ مزید سہارنے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ کس مشکل سے وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی صحن تک آئی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ منحوس خبر سیال بیگم یا احمد رؤف صاحب کو کن الفاظ میں سنائے۔ پورا گھر بائیں بائیں کر رہا تھا۔ سیال بیگم اور احمد رؤف دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ زندہ لاش کی طرح بے حال، دوپٹے سے بے نیاز، وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گرتے ہوئے بلک بلک کر رو پڑی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے عدنان، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آنسوؤں کو جو ہی تنہائی میں بکھرنے کا موقع ملا وہ بہتے چلے گئے۔ انشا اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہی تھی۔ شدت غم سے حلق سوکھ کر زخمی ہو رہا تھا۔ تم مجھ سے یوں بے وفائی نہیں کر سکتے۔ پرومس کیا تھا تم نے مجھ سے کہ تم واپس آؤ گے۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ مت کرو عدنان، مر جاؤں گی، پلیز لوٹ آؤ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی حکم؟ وہ درد سے چلا رہی تھی جب مکمل بلیک جینز شرٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، زندہ جاوید عدنان روف خود اپنے پاؤں پر چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پھر انشا کی بساطیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم زندہ ہو؟ الحمدللہ، اتنی جلدی تمہاری جان کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فریش چہرے کے ساتھ مسکرا کر کہتا ہوا وہ اس کے قریب ہی آ بیٹھا تھا۔ کہو، کیسا رہا ہمارا سرپرائز؟ کتنا خوش تھا وہ انشا کو اپنے لیے روتے ہوئے دیکھ کر۔ انشا کے آنسو پلکوں پر ہی اٹک گئے تھے۔ تمہارا مطلب ہے وہ فون تم نے کروایا تھا؟ نہیں، قسم لے لو میں نے نہیں کروایا، یہ شاہد کی شرارت تھی، اسی نے مجھے ایئرپورٹ سے پک کیا تھا۔ امی ابو کو پہلے ہی گھر لے جا چکا ہے۔ میں نے اس سے تمہارا پوچھا تو وہ شرارت سے ہنس دیا، پھر اسی نے بتایا کہ وہ نیو یارک سے تمہیں میرے لیے افسوسناک فون کروا چکا ہے۔ قسم لے لو انجو، جیسے ہی مجھے اس کی اس شرارت کا پتہ چلا، میں ماما کو بتا کر فوراً وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے آفس پہنچا تو پتہ چلا تم وہاں سے اٹھ چکی ہو، تب بھاگم بھاگ گھر آیا اور یہاں کیا زبردست سین ملا دیکھنے کو۔ واہ، تم نے تو بین میں پنجابی فلموں کی ہیروئنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اس کی حالت کا مذاق اڑا رہا تھا جبکہ انشا شدید افرین میں اس کے بازو پر مکے برسا رہی تھی۔ یو چیٹر، تمہیں اور تمہارے دوستوں کو شرم نہیں آئی ایک معصوم سی لڑکی کے جذبات سے کھیلتے ہوئے؟ نہیں، ہم سبھی دوستوں نے بچپن میں شرم بیچ کر اس کے چنے کھا لیے تھے۔ مرو تم، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ ارے واہ، ایسے کیسے فیل ہو جاتا؟ جب تک عدنان زندہ ہے اس کی انشا کو موت کا تصور بھی نہیں چھو سکتا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا خالص محبت سے کہتے ہوئے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ انشا اس کی طرف حقفی سے گھورتے ہوئے بالآخر مسکرا دی تھی۔ انجو، دیکھو میرا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، اب کوئی بھی تمہیں میرے حوالے سے تانے نہیں دے سکتا۔ تم سے معذرت خواہ بھی ہوں کہ پچھلے 3-4 روز سے میں تمہیں اپنی خیریت کی اطلاع نہیں دے سکا۔ اصل میں واپسی کی تیاری کرنی تھی، اس لیے بہت زیادہ بزی تھا، پھر سرپرائز بھی تو دینا چاہ رہا تھا تمہیں۔ اگلے ہی پل اسے اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جواب میں انشا نے مکمل اطمینان سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اب تو جھگڑا نہیں کرو گی نا مجھ سے؟ کروں گی۔ مزے سے وہ اس کے بال بکھیر گئی تو عدنان اسے گھورتے ہوئے کھلکھلا دیا۔ بہت گندی ہو تم، اب تو جیسی بھی ہوں قبول کرنی ہی پڑے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں سیانے،
کہ گلے پڑا ڈھول بجانا ہی پڑتا ہے۔ اس کے لہجے میں بھی کھنک تھی۔ عدنان اس کے الفاظ پر پھر سے کھلکھلا اٹھا تھا۔ تو انہیں ہی خدا کی پاک ذات کے حضور اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے محبت کے اثار میں مقید آئندہ زندگی کو پلان کر رہے تھے، اور تقدیر ان کے ملاپ پر خود بھی مسکرا رہی تھی۔ اگلے ہی روز وہ سب عریشہ کے ولیمے پر اکٹھے ہوئے اپنی اپنی خوشی ایک دوسرے سے شیئر کر رہے تھے۔ تمکین سی گرین کرتا شلوار میں خوب نفاست سے تیار ہوئی عریچ کے پہلو میں کھڑی تھی، جس سے گرے 3 پیس سوٹ زیب تن کر کے محفل کا حسن لوٹ لیا تھا۔ انشا یلو چوڑی دار پاجامے پر سرخ شرٹ پہنے عدنان کے ہوش اڑا رہی تھی، جو خود سفید کرتا شلوار میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شیزا اشر کے ساتھ کل رات ہی پاکستان واپس پہنچی تھی۔ تمکین اور عریشہ سے معافی مانگنے کے بعد اب وہ بھی پرپل کلر کی دلکش ساڑی میں ملبوس انہی کے درمیان کھڑی دل سے مسکرا رہی تھی، جبکہ ارشد عریش سے گلے مل کر ایکسکیوز کرنے کے بعد عدنان اور اسمیر سے محادثہ کر رہا تھا۔ عریشہ ڈارک پرپل کلر کے راجستانی سوٹ میں ملبوس آف وائٹ سلک کا دیدہ زیب لباس پہنے اسمیر کے پہلو میں بیٹھی اپنی تمام دوستوں کے ہونٹوں پر رقص کرتی ہوئی سچی مسکراہٹ دیکھ کر دل سے مسرور ہو رہی تھی، اور اسمیر کی وافردگیوں پر شرمیلے انداز سے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی اور اپنی دوستوں کی دائمی خوشیوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ بے شک کڑی آزمائشوں کو جھیلنے کے بعد وہ چاروں سہیلیاں ہی محبت کی تتلی کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ ختم شد۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو۔ آئی ڈونٹ ہیو دس ہیبٹ کہ میں شروع میں بولوں کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کافی انوائنگ ہو جاتا ہے، پر اگر آپ نے اس ناول کو یہاں تک سنا ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ سبسکرائب آپ اپنی مرضی سے کریں اگر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فورس نہیں کروں گی، فورس تو میں کسی چیز پہ بھی نہیں کر سکتی ہے، پر یا لائک اینڈ کامنٹ جو ہے وہ تو بنتا ہے یار، ٹو لیٹ می نو کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اور اگر میرے تلفظ میں کچھ غلطیاں لگی ہیں تو یو کین ٹیل می آن انسٹا، I would wait for your message. Thank you so much.